نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اولاد الام اخیافی بھائی بہنوں سے متعلق اخیری بحث ایک اہم فائدہ جس کا عنوان ہے خواص اربعہ متعلقہ من اولاد الام. اولاد الام سے متعلق 4 خواص. خاصہ اولا، پہلی خاصیت، توریث میں اولاد الام کے مذکر کو مؤنث پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، چاہے یہ توریث انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. دلیل آپ حضرات سن چکے ہیں، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. یہاں اللہ رب العزت نے شرکت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. شرکت کے سلسلے میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو مطلقاً استعمال کیا جائے تو یہ لفظ تساوی یعنی برابری کا تقاضا کرتا ہے. لہذا مذکر اور مؤنث اگر مخلوط ہو کر آ جائیں تو اولاد الام کے مذکر کو اولاد الام کے مؤنث پر کسی بھی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ مذکر بھی اتنا ہی لے گا جتنا مؤنث لے گی. مذکر 2 اور مؤنث سنگل. یہ ترتیب اولاد الام کے مذکر و مؤنث کے مابین نہیں ہے. پورے دنیا میراث میں یہی ایک ایسا جوڑا ہے جس میں قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین جاری نہیں ہوتا ہے. یہ اولاد الام سے متعلق پہلی خاصیت تھی. اب یہاں کوئی طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ اولاد الام کے مذکر و مؤنث کے مابین فضیلت کی ممانعت ہے اور اس ممانعت میں اجتماعی اور انفرادی دونوں شکلوں کو شامل کیا گیا، جبکہ تقسیم کی ضرورت اجتماعی صورت میں تو پڑتی ہے، انفرادی صورت میں کسی بھی قسم کی کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بات آ چکی ہے، تقسیم تعدد پر دلالت کرتا ہے. لہذا اولاد الام کے سلسلے میں یہ بات جو کہی گئی کہ اس کے مذکر کو مؤنث پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، چاہے یہ تقسیم اجتماعی ہو یا انفرادی. تقسیم کے ساتھ میں اجتماعی والی صورت جو آپ نے بیان کی یہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن انفرادی والی صورت سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ انفرادی والی صورت تو یہ بنے گی کہ اولاد الام میں سے صرف کوئی ایک آئے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. تو اب ان کے مابین تقسیم کا جو معنی بیان کیا گیا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں، یقیناً انفراد میں تقسیم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن یہاں انفرادی صورت کو ممانعت میں داخل کر کے ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور وہ لطیف معنی یہ ہے کہ اولاد الام کے اندر 2 صلاحیتیں موجود ہیں. نمبر 1 استواء فی الاستحقاق، نمبر 2 استواء فی القسمت. تو اولاد الام کے مذکر و مؤنث میں یہ 2 معنی موجود ہے. انہی 2 معانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صورت انفراد کو بھی تقسیم میں شامل کر لیا گیا. ان مذکر و مؤنث کے جوڑے کے علاوہ دنیا میراث میں جتنے بھی جوڑے ہیں، چاہے بیٹا اور بیٹی کا جوڑا لے لو، پوتا اور پوتی کا جوڑا لے لو، عینی بہن اور عینی بھائی کا جوڑا لے لو، اللاتی بہن اور اللاتی بھائی کا جوڑا لے لو، ان تمام جوڑوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے مؤنث میں استواء فی القسمت کا تو معنی ہے لیکن استواء فی الاستحقاق کا معنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب 2 بیٹی ہو یا 2 پوتی ہو یا 2 عینی بہنیں ہوں یا 2 اللاتی بہنیں ہوں تو انہیں فرضیت سے ثلثان ملتا ہے. لیکن یہ ثلثان جو ان کے مابین تقسیم ہونا چاہتا ہے، استواء فی القسمت کا تو یہ تقاضا کرتا ہے، لیکن اگر تقسیم ہونے سے پہلے یعنی ایسی کوئی شکل بن جائے کہ ان کے ساتھ میں ان کے مقابل کا کوئی مذکر آ جائے، مثلا 2 بیٹیوں کے ساتھ میں بیٹا آ جائے، 2 پوتیوں کے ساتھ میں پوتا آ جائے، 2 عینی بہنوں کے ساتھ میں عینی بھائی آ جائے، 2 اللاتی بہنوں کے ساتھ میں اللاتی بھائی آ جائے، تو یہ ان کے استحقاق ثلثین کو باطل کر دیتا ہے.
اور اپنے ساتھ میں ان کو عصبہ بالغیر بنا لیتا ہے، برخلاف اخیافی بہنوں کے، کہ اگر 2 اخیافی بہنیں ہیں تو ان کو فرضیت سے ہم نے ثلث دیا، اب یہ ثلث ان کے مابین تقسیم بھی ہوگا، لیکن اگر ان کے مد مقابل کا مذکر یعنی اخیافی بھائی ان کے ساتھ میں آ جائے تو وہ آنے والا مذکر ان کے استحقاق ثلث کو باطل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں باطل کرے گا؟ کیونکہ ان کے اندر استوا فی القسمت کے ساتھ ساتھ میں استوا فی الاستحقاق کا بھی معنی ہے، اسی لیے یہاں صورت انفراد کو تقسیم میں شامل کر کے اس لطیف معنی کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ خاصہ ثانیہ اولاد الام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مؤنث کے واسطے سے منسوب ہوتے ہیں میت کی طرف۔ میت کی طرف جوڑنے والی جو ذات ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ اولاد الام ماں شریک بھائی بہن، اور ماں یہ مؤنث ہے، تو ماں مؤنث کے ذریعے یہ میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، پھر بھی یہ وارث ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ پورے دنیا میراث کی سیر و تفریح کر لیں، ہر وہ وارث، ہر وہ رشتہ دار جس کے اندر اسباب ارث ثلاثہ میں سے کوئی نہ کوئی سبب موجود ہو، اگر وہ مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ وارث نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ابن البنت بیٹی کا چھوکرا یعنی نواسا وارث نہیں ہے۔ وارث سے مراد یہاں اصحاب الفرائض اور عصبات میں سے نہیں ہے، وہ ذوی الارحام میں سے تو ہے، وارث نہیں ہے کہ نفی یہ سمجھ لیں کہ وہ اصحاب الفرائض اور عصبات میں سے نہیں ہے، اور اصحاب الفرائض اور عصبات کی موجودگی میں ذوی الارحام محروم ہو جاتے ہیں، اسی لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وارث نہیں۔ بنت البنت نواسی یہ بھی مؤنث کے ذریعے منسوب ہو رہی ہے، وارث نہیں ہے۔ اسی طرح ابن الاختی بھانجا، بنت الاختی بھانجی، یہ سارے مؤنث کے ذریعے منسوب ہو رہے ہیں، لیکن یہ اپنے اندر وراثت کا معنی نہیں لیے ہوئے ہیں۔ صرف اولاد الام ہی ایک ایسا وارث ہے جو مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے، پھر بھی وہ وارث ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو بات کہی گئی کہ مؤنث کے ذریعے سے میت کی طرف منسوب ہونے والا ہر وارث نہیں ہوگا، محروم ہوگا سوائے اولاد الام کے، یہ بات ولا میں جاری نہیں ہوگی۔ ولا کے اندر اگر کوئی وارث ایسا ہے جو مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہو رہا ہے تب بھی وہ وارث ہوگا۔ مثلا ابن المعتقہ، آزاد کرنے والی خاتون کا بیٹا۔ اب اگر آزاد کرنے والی خاتون کا بیٹا موجود ہے اور آزاد کرنے والی خاتون مر چکی ہے، غلام کا انتقال ہوتا ہے اور وہ کچھ ترکہ چھوڑتا ہے اور وہ اپنے اصحاب الفرائض اور عصبات میں سے کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اس مرنے والے غلام کا مال من حیث الولا اس آزاد کرنے والی خاتون کے بیٹے کو ملے گا، جبکہ یہ بیٹا مرنے والے غلام کی طرف اسی مؤنث کے ذریعے منسوب ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ وارث ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اصحاب الفرائض اور عصبات میں ایسا کوئی وارث نہیں ہے، ذوی الارحام وغیرہ میں ایسا کوئی وارث نہیں ہے جو مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہو رہا ہو اور وارث ہو رہا ہو سوائے اولاد الام کے۔ اولاد الام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ماں مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں پھر بھی وہ وارث ہوتے ہیں، یہ ان کی دوسری خاصیت ہو گئی۔ اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نسبی وارثین کے سلسلے میں یہ ضابطہ ہے کہ اگر وہ مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہوں تو وہ وارث نہیں ہوتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال میں آپ نے ابن البنت نواسے کی مثال دی، بنت البنت نواسی کی مثال دی، ابن الاخت بھانجے کی مثال دی، بنت الاخت بھانجی کی مثال دی، کہ یہ چاروں مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ وارث نہیں ہوں گے، محروم ہوں گے۔ تو ام الامی، ماں کی ماں نانی، یہ بھی تو مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہو رہی ہے، اور جب یہ بھی مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہو رہی ہے تو اس ضابطے کے اعتبار سے یہ بھی نسبی اصحاب الفرائض میں سے ہے، اس کو بھی وارث نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ام الامی جو نانی ہے، جدہ صحیحہ ہے، اس کا وارث ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، اس وجہ سے وہ اس ضابطے کے خلاف بھی وارث ہوگی، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے
کہ اگر وراثت کا کوئی ضابطہ ہو اور ایک طرف نص قطعی ہو، نص قطعی کا تقاضا کچھ اور ہو اور ضابطے کا تقاضا کچھ اور ہو، تو ہم ضابطے کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے بلکہ نص قطعی کے تقاضے پر عمل کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر یہ ضابطہ ٹوٹ رہا ہے۔ ام الام ضابطے کے اعتبار سے وارث نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہو رہی ہے اور نسبی وارثین میں سے ہے۔ تو جیسے نواسا، نواسی، بھانجا، بھانجی مؤنث کے ذریعے میت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں، نانی کو بھی محروم ہونا چاہیے۔ یہ ضابطے شرعی اور ضابطۂ میراث کا تقاضا ہے، لیکن چونکہ نص قطعی فَأَعْطَاهَا السُّدُسُ حدیث پاک کے الفاظ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ صحیحہ دادی اور نانی کو سدس دیا ہے، تو نص قطعی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ وارث ہوگی، اس لیے ہم نے یہاں ضابطے کو چھوڑ کر نص قطعی پر عمل کیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے۔ تیسرا خاصہ اولاد الام کا کہ اولاد الام ایک ایسے وارث ہیں جو اپنے واسطے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اولاد الام کے لیے واسطہ ماں ہے، ماں کا حصہ اکثر ثلث ہے، لیکن اگر یہ اولاد الام متعدد ہوں، دو یا دو سے زائد ہوں، تو یہ مل کر اپنے ہی واسطے کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی ان پر حجب نقصان طاری کرتے ہیں اور اس کے حصہ اکثر ثلث کو ختم کر کے اس کو حصہ اقل سدس دلاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اگر مرنے والے نے متعدد بھائی بہن چھوڑے ہوں، ایک سے زائد بھائی بہن چھوڑے ہوں، تو یہ بھائی بہن ماں پر حجب نقصان طاری کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا وارث آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو اپنے واسطے کو نقصان پہنچائے۔ ہر جگہ واسطہ اپنے ذل واسطے کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے بیٹا واسطہ ہے، پوتا ذل واسطہ ہے، تو پوتا ذل واسطہ محجوب ہوتا ہے واسطہ ابن کی وجہ سے، واسطہ ذل واسطے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھائی واسطہ ہے، ابن الاخ بھتیجا ذل واسطہ ہے، ذل واسطہ نقصان اٹھا رہا ہے اور واسطہ بھائی نقصان پہنچا رہا ہے۔ قس علی ھذا، اسی پر آپ مزید مثالوں کو قیاس کر سکتے ہیں، لیکن اولاد الام یہ تنے تنہا وہ وارث ہیں جو ذل واسطہ ہیں اور ماں ان کے لیے واسطہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ماں واسطہ اپنے ذل واسطے کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، بلکہ ذل واسطہ متعدد آ کر اپنے واسطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو اس کا حصہ اکثر ثلث کو لینے سے روک کر حصہ اقل اس کو سدس دلا رہے ہیں۔ یہ اولاد الام کمزور وارث ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں یہ تیسرا خاصہ موجود ہے، یہ تیسری خاصیت موجود ہے جو آپ کو طاقتور وارثین میں نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی کمزوری کو دیکھ کر، کسی کے ضعف کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی بھی قسم کی طاقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ کمزور اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے، وہ پاور رکھتا ہے تو جو بڑے بڑے طاقتور اپنے اندر نہیں رکھتے۔ غرض یہ ہے کہ یہ تیسری خاصیت تھی جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ چوتھی اور آخری خاصیت خاصہ رابعہ جو اولاد الام میں موجود ہے، اور وہ خاصہ رابعہ یہ ہے کہ اولاد الام اپنے واسطے کے ساتھ میں بھی وارث ہوتے ہیں۔ پورے دنیا میراث میں آپ طائرانہ نظر دوڑا لیں کہ واسطہ بھی موجود ہو اور ذل واسطہ بھی موجود ہو۔ بیٹا واسطہ ہے، ابن الابن ذل واسطہ ہے، بیٹا ذل واسطے کو محروم کر دے گا۔ اب واسطہ ہے باپ، جد، دادا ذل واسطہ ہے، لیکن باپ واسطہ اپنے ذل واسطے دادا کو محروم کر دے گا۔ بھائی واسطہ ہے اور ابن الاخ ذل واسطہ ہے، بھائی واسطہ اپنے ذل واسطہ ابن الاخ کو محروم کر دے گا۔ چچا واسطہ ہے، ابن العم ذل واسطہ ہے، چچا واسطہ اپنے ذل واسطہ ابن العم کو محروم کر دے گا۔ لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ماں واسطہ ہے اور اولاد الام ذل واسطہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ماں جو واسطہ ہے وہ اپنے ذل واسطہ اولاد الام کو محروم نہیں کر پا رہی ہے۔ اولاد الام اپنے واسطے کے ساتھ میں بھی وارث ہو کر بتاتے ہیں، جو اور کسی وارث میں یہ صلاحیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ چنانچہ
یہ اولاد الام سے متعلق 7ویں اور آخری بحث تھی، جس میں اولاد الام سے متعلق 4 خاصیتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اکتفی علی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔